بیوی کو بغیر کپڑوں کے دیکھنا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بیوی کو بغیر کپڑوں کے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ابھی تک ہماری اسلامک فیملی کا حصہ نہیں بنے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہو جاتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات جو قرآن مجید میں کھل کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا مافیا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، کیسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو۔ بہترین بیوی وہ ہوتی ہے
جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال سے شوہر کو مسحور کرے اور بستر میں اپنے پیار، محبت اور دلکشی سے اسے ایسے جکرے کہ وہ ہر اتوار نہیں ہر دن اسی کا دیوانہ بنا رہے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور پھر اس کی پسند کے بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے، کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے نہ رکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقابلہ کا خواہش مند ہے تو قطع نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبیب تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اسے بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے بھرا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو تشویر لے اور ناخن قطر کر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے آ جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو غم بخود رہ گئی اور نہ پہچانے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پہ راستہ رہا ہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سوری رہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہو۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچاؤ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے ستر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ کو دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہذا اکٹھے غسل کرے تو بہتر ہے کہ ستر ڈھانپ لے تاکہ
تاکہ اس پر دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں، مگر دونوں کے ستر ڈھکے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مرکوز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ایک لائک ضرور